اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان الصدق لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء زاد الطالبین صفحہ نمبر 16 بانے د احادیث نقل لی کم احادیث چی د ان لفظ نه شروع دی. ان لفظ متعلق منگ ویلیو چی ان کأن لیتا لیکن لعل دا الفاظ دا مبتدا چی وتا منگ پا جملہ کی وایو آغیتا نصب ورکی او اسم دا ان ورتو ای او کم چی دا غی خبری نو هغې ته خبر د ان ورته وایي. نو ان الصدقه بېشکه خیراتونه لتطفئ وجني غضب الرب غصه د رب بېشک صدقات د الله غصه سړی وتدفع او د پکوي د سړي نه میتۃ السوء ناکاره مرګ میتۃ السوء ناکاره موت میتتن یعنی موتتن مصدر دا د یو قسم مرگ دے لکه جلسہ میتت السوء یعنی الحالة السیئة التي يكون الرجل عليها عند الموت مما يؤدي إلى كفران النعمة من الآلام والأوجاع المفزية إلى الفزع والجذع والغفل عن ذكر الله عز وجل. ناکار مرگ اغا مرگ دے چې پای کی جذب پس ډیر شي کفران نعمت شي د شکر په دی باندې دغه شان د الله د ذکر نه پکې سړی غافل وي او فورن په بسستا مرګ پر راشي د توبې او دغه موقع ته ملاو نشي. ټول هغه مرګونه چې پاغی کی د سړی ته د توبې موقع ملاو نشي هغه ټول ته مراد دي. ان الصدقه بیشک خیرات لتطفئ وجنی سړی غضب الرب د رب غصه وتدفع او د پکئی میتۃ السوء اغا ناکار مرگ اغا بے پایدے بے ذکر مرگ غافل او اچانکی مرگ. ان الصدقہ بے شک صدقہ لتطفئ بجاتا ہے غضب الرب رب کا غصہ وتدفع اور دفع کرتا ہے مٹا دیتا ہے ہٹا دیتا ہے میتۃ السوء جو بدحالی کا مرگ بدحالی کا موت جو ہے وہ دفع کر دیتا ہے. انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تبذله بتقوی انک بے شک لست نئے بخیر پخ حالت کی من احمر د سور رنگ د وجنا ولا اسود نه د تور رنگ د وجنا الا مگر ان تبذله چته بہترین سے بتقوی یعنی دا اللہ نے پہ ربانی انکا بے شک تو لستا نہیں ہو بخیرن اچھی حالت میں من احمرہ رنگ کی سرخی کی وجہ سے ولا اسودا اور نہ رنگ کی سیاہی کی وجہ سے سیاہ ہونے کی وجہ سے نہ کالا اور نہ سرخ. تمہاری خیر اس میں نہیں ہے کہ تو کالا ہے یا سرخ ہے الا مگر ان تبذلہ کہ تو فضیلت پائے بتقوی تقوی سے. تقوی کہتے ہیں اللہ کے احکام کی پابندی جہاں اللہ نے نہ جانے کا حکم دیا ہے وہاں نہ جانا اور جہاں جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس کو اللہ کے خوف کی وجہ سے کرنا اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک لست بخیر نہیں ہو تو بہترین من احمرہ رنگ کی سرخی کی وجہ سے ولا اسودہ اور نہ کالے ہونے کی وجہ سے الا مگر ان تبذلہ کہ تو بہتر ہو جائے بتقوی اللہ کے خوف کی وجہ سے. ان اللہ تیسری حدیث ان اللہ بے شک اللہ لا ينظر نگوری الی صورکم ستاسو شکلونو تا
و اموالکم او نستاسو مالونو ته، ولکن خو الله تعالی ينظر ګوري الی قلوبکم ستاسو زړونو ته، و اعمالکم او ستاسو عملونو ته۔ ان اللہ بے شک اللہ لا ينظر نہیں دیکھتا الی صورکم تمہاری شکلوں کو، و اموالکم اور نہ تمہاری مال کو، ولیکن لیکن ینظر اللہ دیکھتا ہے الی قلوبکم تمہاری دلوں کو، و اعمالکم اور تمہارے اعمال کو۔ اللہ کو تمہاری شکل و صورت اور اپنے آپ کے مال اور کی زیادتی اور کمی سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ تمہاری دلوں کے ارادوں کو جانچتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل کون سا ہے، شریعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے، اور دل میں جو کیفیت ہے وہ اس کی حالت کیا ہے، کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ اعمال نیک کر رہے ہیں یا ریا اور نمود کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ان اللہ بے شک اللہ لا ينظر نہیں دیکھتا الی صورکم تمہاری شکلوں کو، ولا اموالکم اور نہ تمہاری مال کو، لیکن ینظر اللہ دیکھتا ہے الی قلوبکم تمہاری دلوں کو، و اعمالکم اور تمہارے اعمال کو۔ ان من المعروف ان بے شک من المعروف پنیکو کی یونی کی دادا ان تلقا چې ته میلاو شي اخاک د خپل رور سره، یعنی د مسلمان سره، بوجهن په مخ طلقن کلا او تندي سره، د یونی کی دادا چې د مسلمان رور سره په خندا خوشحالی میلاو شي چې هغه ته په تندیری 12 نه بجاو کړي۔ ان من المعروف بے شک نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے ان تلقا کہ تو ملاقات کرے اخاک اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، بوجہن طلقن کھلے اور کشادہ چہرے کے ساتھ۔ ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، ان بے شک اول الناس لوگوں میں سے قریب اللہ کے ہاں، ان بے شک اول الناس قریب لوگوں میں سے باللہ اللہ کے پاس، من وہ شخص ہے بدأ بالسلام جو پہل کرے سلام کرنے میں۔ ان اول الناس بے شک نزدے پہ خلقوں کی باللہ اللہ تا من اغا سڑے دے بدأ چاگا شروع کی بالسلام پہ سلام کولو کی۔ ان اول الناس بے شک قریب لوگوں میں سے باللہ اللہ کے ہاں من وہ شخص ہے بدأ جو پہل کرے بالسلام سلام کرنے میں۔ ان الربا و ان کثر فإن عاقبته تسیر الى قل، ان الربا بے شک سود، و ان کثر اگرچہ اس کے ظاہری فوائد تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، فإن یقیناً عاقبته اس کا انجام تسیر وہ ہو جاتا ہے لقل پہنچ جاتا ہے لقل قلت کی طرف۔ سود کے ظاہری فوائد اگرچہ زیادہ نظر آتے ہیں، یعنی ان کے وہ 100 کے بجائے 120 ملتے ہیں، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ قلیل کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کے کوئی فوائد نہیں ہے دنیاوی بھی اور اخروی فوائد تو نہیں ہے وہاں۔ تو اللہ کے ہاں جو ہے اس کا سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سود کرے، سود کی معاملات میں شریک ہو۔ ان الربا بے شک سود، و ان کثر اگرچہ زیادہ ہو، فإن یقینا عاقبتہ اس کا آخری انجام تسیر لوٹتا ہے جاتا ہے الی قل قلت کی طرف۔ ان الربا بے شک سود، و ان کثر اگرچہ کار ڈیری، فإن عاقبتہ دے آخری انجام تسیر زی رسی الی قل لگتا، یعنی لگتی جوڑے گی۔ ان الغضب لیفسد الایمان، ان الغضب بے شک غضب غصہ، لیفسد فساد کئی فاسد کر دیتا ہے، ان الغضب بے شک غصہ، لیفسد فاسد کر دیتا ہے الایمان ایمان کو، بے شک غصہ ایمان خرابئی، کما جس طرح سنگچ یفسد فاسدئی خرابئی الصبر اغا مڑغون العسل گبین، گبین سم رخوگ دے خود مړغونې معمولی و دانه ورپکې ماته کا د ټول ګبین خوند خرابوي. دغه شانې غصه د ایمان هغه فواید او د ایمان هغه ثمراتو نه سړی محروم کوي. په دې وجه حدیث کې بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غصه بهادر سړی هغه نه دی چې هغه په خولولو کې او په وهلو کې تکړی. بهادر سړی هغه دی چې هغه خپل غصه اس کی. ان الغضب بے شک غصہ لیفسد الایمان فاسد کر دیتا ہے ایمان کو،
کما جس طرح یفسدو فاسد کر دیتا ہے الصبر ایلوا درخت پھل العسل پودا جو ہوتا ہے صبر وہ پودا ہے جو جس کا نہ پھل میٹھا ہوتا ہے نہ اس کے پتے جلتے ہیں، بلکہ وہ سدا بہار پودا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ اس کو اردو میں ایلوا کے انگریزی میں بھی اسی کو ALVIA اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو ان الغضب بے شک غصہ لیفسد الایمان ایمان کو خراب کر دیتا ہے، کما جس طرح یفسد الصبر فاسد کر دیتا ہے وہ صبر درخت العسل شہد کو۔ ان الغضب بے شک غصہ لیفسد خرابی الایمان ایمان کما سنگچ یفسد خرابی الصبر مڑغنے العسل گبن خنلرا۔ ان الصدق ینجی ان الصدق بر ان الصدق بے شک سچائی بر نیکی ہے، وان البر اور نیکیاں یہدی پہنچا دیتا ہے بندے کو الی الجنت جنت۔ ان الصدق بے شک سچائی بر نیکی ہے، وان البر اور نیکی جو ہے یہدی پہنچا دیتا ہے بندے کو الی الجنت جنت۔ وان الکذب اور بے شک جھوٹ فجور یہ گناہ ہے، وان الفجور اور گناہ یہدی پہنچا دیتا ہے بندے کو الی النار آگ کی طرف۔ ان الصدق بے شک رشتیا بر نیکی دا، وان البر او نیکی یہدی سڑے رسی الی الجنت جنت، وان الکذب او دروغ فجور گناہ دا، وان الفجور او دروغ ان الکذب دروغ فجور گناہ دا، وان الفجور او گناہ یہدی سڑے رسی الی النار ورتا۔ بل حدیث 109 نمبر زاد الطالبین دا 109 نمبر حدیث کی ان اللہ حرم بے شک اللہ حرام کړی علیکم پتاسو باندې عقوق نافرمانی الامہات دمیندو، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے ماؤں کے ساتھ بدسلوکی، ووعد البنات اور وعدن کہتے ہیں زندہ گاڑنا، البنات بچیوں کو۔ پرانے زمانے میں ایک یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ لوگ اپنے بیٹیوں کو اپنی غیرت کی وجہ سے زندہ درگور کرتے تھے، تو وعد البنات بچیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے اللہ نے۔ ومنع وہات اور مال کو اپنے من پسند جگہوں میں خرچ کرنے اور روکنے سے بھی منع کیا ہے، یعنی جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا کہا ہے وہاں روکنا، اور جہاں اللہ نے منع کیا ہے کہ یہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے ادھر وہاں خرچ کرنا، اس کو منع وہاتن کہتے ہیں۔ ومنع وہات ومنع وہات اور اللہ نے حرام کر دیا ہے اپنے پسند کے مطابق روکنا اور دینا۔ وکرہ لکم اور اللہ نے ناپسندیدہ کیا ہے تمہارے لیے قیل وقال کہا ہے کسی نے کہا ہے، کس نے کہا ہے وہ معلوم نہیں ہے لیکن سنا ہے، تو یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں اللہ نے یہ تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو، بلکہ جہاں تصدیق نہ ہو وہ بات دوسروں تک پہنچانا نہیں چاہیے، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بے جا سوالات نہیں گڑنے چاہیے۔ وکرہ لکم اور اللہ نے ناپسند فرمایا ہے قیل وقال سنی سنائی باتیں۔ وکثرت السؤال اور زیادہ پوچھنے سے بھی منع یہ بھی حرام کیا ہے، کیونکہ زیادہ پوچھنے سے اکثر بے فائدہ باتیں جو ہے وہ ان کی گرہ کھول جاتی ہے اور بندہ بے فائدے باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو وہ کثرت السؤال اور اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر کثرت السؤال بار بار سوالات پوچھنے سے، لیکن ان سوالات سے مراد وہ سوالات ہیں جو الجھانے کے لیے ہو۔ جب سمجھنے کے لیے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کے بارے میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما شفاء العی السؤال، جو بیمار ہو اس کا تو یہ سوال جو ہے وہ علاج ہے۔ وَإِذَاعَةَ الْمَالِ اور اللہ نے حرام کر دیا ہے مال کا ضیاع۔ مال کی ضیاع یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہوں میں خرچ کیا جائے جہاں کوئی نیکی اس پہ نہ ملے، جہاں سے نیکی رواج پانے کے بجائے نیکی دب جائے۔ وَإِذَاعَةَ الْمَالِ اور مال کی اضاعت۔ ان اللہ حرم اللہ نے حرام کر دیا ہے علیکم تمہاری اوپر حقوق الامہات ماؤں کی نافرمانی، ووعد البنات اور بچوں کو زندہ درگور کرنا، ومنع وہات اور بے جا
خرچ کرنا اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں سے روکنا. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور اللہ نے ناپسند کیا ہے، فرمایا ہے تمہارے لیے قیل و قال، وَكَثْرَةَ السُّؤَال، اور زیادہ سوالات پوچھنا، وَإِضَاعَةَ المال، اور مال کی ضیاع. ان اللہ، بے شک اللہ، حرام کری علیکم پتاسو، العقوق نافرمانی، الامہات د میندو، ووعد البنات، او ژوندۍ خښول د لوڼو، ومنوهات، او منع کول ور په خپل طبیعت ورکول، وکره لکم، او الله د بل نه بس منوهات بل نه ورکول، او د بل نه مسلسل طلب د ورکړې دا کول، وکره لکم، او الله ناخوښ کړي ستاسو دپاره، قیله وقال، چا ویلي ما ویلي، وکثرت السؤال، او ډیروالی د سوالونو، وإضاعة المال، او ضایع کول د مال. ان احب الاعمال، بشک محبوب عملونه الی الله، الله ته، الله ته چې کوم عملونه محبوب دي په هغې کې دوه کارونه دام دي: الحب فی الله، محبت د چا سره؟ د الله په وجه، والبغض فی الله، اور بغض کول د چا سره؟ د الله په وجه. ان احب الاعمال، بشک پسندیدہ اعمال، الی الله، اللہ کو، الحب فی اللہ، محبت ہے اللہ کے لیے، والبغض فی اللہ، اور نفرت ہے اللہ کے لیے. الا ان الدنیا ملعونۃ، ان احب الاعمال، بے شک خوخ اعمالونه الی الله، اللہ تا، الحب فی اللہ، محبت د اللہ دپاره، والبغض فی اللہ، اور نفرت د اللہ دپاره. الا خبردار، ان الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا لعنتی ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لعنتی ہے، یعنی اس میں کوئی خیر نہیں ہے. الا ذکر اللہ، ہاں اگر اللہ کے ذکر کا ذکر کیا جائے، وما، اور وہ چیزیں، والا ہو جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ عالم، عالم بہتر ہے، او متعلم، اور طالب علم بہتر ہے. یہ دنیا جو ہے وہ سارا دنیا جو ہے یہ لعنتی ہے، ملعونۃ، لعنتی ہے، یعنی اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں ہے. اگر یہ اگلے مذکورہ چیزیں جو ہے یہ نہ ہوں تو اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں. ملعونۃ، بے فائدے ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی بے فائدے ہے، لعنت بھیجا گیا ہے اس پہ. الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کو، وما، اور وہ چیز، والا ہو جس سے اللہ محبت رکھے، وہ عالم، اور عالم یہ بہتر ہے، متعلم، او متعلم، اور جو طالب علم ہو وہ بہتر ہے. الا خبردار، ان الدنیا، بے شک دنیا، ملعونۃ، لعنتی دا، ملعون او لعنتی دی، ما هغه څه پیها چې په دنیا کې دي، الا ذکر الله، سوا د الله د ذکر نه، وما هغه څه والا هو چې الله سره محبت دی، وعالم، او بل چې عالم سره، او متعلم، یا متعلم او طالب علم سره. ان بشک مما هغه څه یلحق چې رسی المؤمن، مؤمن ته، من عمله په خپل عمل کې، وحسناته، او دغه په نیکو کې، بعد موته، دغه د مرګ نه وروسته، علما، هغه علم دی، علمه چې د بل ته ښودلی، ونشره به خور کړی، وولدن، هغه بچی، صالحا چې نیک عمل یې، ترکه د پرېښی، او مصحفا، یا قرآن، ورثه د بل چاله ورکړی، او مسجدا، یا جماعت، بناه د جوړ کړی، او بیتن، یا یو کور، لابن السبیل، د مسافرو دپاره، بناه د جوړ کړی، او نهرن، یا یو لښتی، اجراه د جاری کړی، او صدقه، یا داسې صدقه، اخرجها چې د ایستلي، من ماله د خپل مال نه، فی صحتي، په خپل روغ صحت کې، و حیاتي، په ژوند کې، تلحقه دا څیزونه رسیدته، من بعد موته، د مرګ نه وروسته. بیشک وہ اعمال، ان بیشک مما وہ، یلحق جو پہنچ جاتا ہے، المؤمن مومن کو، من عملی ان کے اعمال، و حسناتی، اور ان کے حسنات، بعد موتی، مرنے کے بعد بھی، تو وہ علما، وہ علم ہے، علمہ جو انہوں نے تعلیم دی ہے اس کی، وہ نشرہ، اور پھر اس کو پھیلایا ہے، ولدن، اور دوسرا بچہ، صالح نیک، ترکہ اس نے چھوڑا ہو، اور مصحفن، یا قرآن کریم، ورثہ اس نے کسی کو دیا ہو، اور مسجدن، یا مسجد بنا ہو، اس نے بنایا ہو، اور بیتن، یا گھر، لابن السبیل، مسافروں کے لیے بنا ہو، اس نے بنایا ہو، اور نہرن، یا نہر، اجرا ہو، اس نے جاری کیا ہو، اور صدقتاً، یا صدقہ، اخرجہا اس نے نکالا ہو، من مال ہی، اپنے مال سے، فی صحت ہی، اپنے صحت، وہ حیات ہی، اور اس کے زندگی کی حالت میں، تلاقو، تو یہ چیزیں پہنچ جاتے ہیں، یہ نیکیاں، من بعد ہی موت ہی، اس کے مرنے کے بعد بھی. ان اللہ، بے شک اللہ، لیؤیدو وہ مضبوط کر دیتا ہے، ھذا الدین، اس دین کو، کبھی کبھی اللہ اس دین کو مضبوط کر دیتا ہے، بالرجل الفاجر، ایک فاجر آدمی کے ہاتھ سے بھی. جب
انسان جب مسلمان دین کی خدمت کرنا چھوڑ دے تو ان اللہ بے شک اللہ لیؤید وہ مضبوط بنا دیتا ہے هذا الدین اس دین کو بالرجل الفاجر فاجر یعنی گناہ گار بندے کے ذریعے ان اللہ بے شک اللہ لیؤید مضبوطی هذا الدین دا دین بالرجل الفاجر فیو فاجر سڑی بانی ہم واخر دعوانا الحمد